تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سورۃ ہود اور اس کا 7واں رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قوم لوط کے قصے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر بہت مناسبت تھی، آپس میں بہت زیادہ میل ہے، اس لیے یہاں پر بھی انہی چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصی تعلق کی بنیاد پر یہاں تشریف لائے۔ اس بنیاد پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رشتے کا تعلق تھا، اور آپ اسی دور میں تھے تو یہ تمام نبوت کی جو تعبیرات تھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ موافقت رکھتی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی واقع ہے۔ اسی طرح جو فرشتے آئے ہیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو دنیا سے صفا ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹانے کا انتظام فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف عذاب بن کر عذاب لے کر آئے ہیں، چنانچہ ان کو بھی دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، البتہ آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، وہ کہنے لگے آپ پر سلامتی ہو، آپ کو سلام ہے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً بھی ان کے سلام کا جواب دیا کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ لے آئے ایک بچڑا تلا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور یہ آپ کی سنت تھی اور آپ کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی مہمان آتا تھا تو اس کو آپ کھانا کھلاتے تھے، اس کو آپ پلاتے تھے، اس کی تواضع ضرور فرماتے تھے۔ تو انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے کے انتظام کیا، اور فوراً جو ان کے پاس بچڑا تھا اس کو ذبح کیا، اسے بھونا، تلا، پکایا اور ان فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو ان کے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہو گیا، یہ کیا بات ہے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے۔ وأوجس منهم خیفة، اور ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو ہمارا کھانا نہیں کھا رہے، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں آ رہے۔ اس زمانے کے اندر جو مہمان کھانے سے انکار کر دیتا تھا تو اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے ضرر کا سامان کرے گا، یا ہمارے ساتھ اس کی کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، یا ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، نفرت کرتا ہے ہماری کھانے پینے کی چیزوں سے، تو اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خوف آیا کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو ہمارا کھانا نہیں کھاتے، تو خدا نخواستہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے تو نہیں آئے کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔
قالوا لا تخف، اب ان فرشتوں نے بھانپ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے مت، آپ خوف نہ کھائیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم لوط کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے قوم لوط کی طرف کہ ہم قوم لوط کا حساب دیں، یعنی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کچھ اندیشہ اور ضرر اس کے بارے میں نہ کریں۔ اور ان کو بھی بشارت دی ساتھ میں، وامرأتہ قائمۃ، اب ان کی جو بیوی تھی وہ یہ بات سن رہی تھی جب ان کو بشارت دی، فضحکت، تب وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کریں گے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے جو ہے ان کی پیدائش کی بھی خوشخبری سنائی۔ یعنی حضرت سارہ جو مہمانوں کی خدمت گزاری کر رہی تھی تو اس کام میں لگی ہوئی تھی، وہاں کھڑی تھی، اور اس ڈر کے رفع ہونے کے بعد جب انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، جب انہوں نے خوشخبری بھی سنا دی تو حضرت سارہ جو ہے ان کی ہنسی آئی، اور انہوں نے اس بات پر ہنسنا شروع کیا کہ میرے تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اتنے بوڑھے ہیں، اب ہمیں کہاں سے اولاد ملے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اس بات پر کیا تعجب ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ نعمت دی جا رہی ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 195 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی۔ بہرحال صحیح جو ہے حدیث کے اندر ایسی روایت نہیں ہے۔ مفسرین نے یہ بتایا کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زیادہ عمر تھی کہ آپ بہت زیادہ بوڑھے تھے۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، وہ بولی آئے خرابی ہے، کیا میں بچہ پیدا کروں گی میں بڑھاپے کے اندر اس بوڑھی حالت میں، اور وہذا بالی شیخا، اور یہ جو میرا خاوند ہے یہ بھی بوڑھا ہے، اب یہ ہم دونوں بڑھاپے کے اندر ہیں، تو اب ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ اب جو ظاہری اسباب ہیں اولاد کے وہ تو سب ختم ہیں، اب یہ کیسے اولاد ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہے، یعنی ایسا ہو تو بالکل انوکھی اور عجیب بات ہے، یہ تو ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ہمیں بڑھاپے کی حالت میں جب اسباب اور وسائل اور ذرائع یہ تمام کے تمام مفقود ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی نعمت دیتا ہے تو ہمیں تو اس پر بڑی تعجب ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، تو فرشتے بولے تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا جب امر آ گیا ہے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہے، وہ برکاتہ اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت تمہارے اوپر اے گھر والو، اہل بیت اے گھر والو، انہ حمید مجید تحقیق اللہ ہی تعریف کیا ہوا ہے، بڑھائی والا ہے۔ یعنی ایسے موقع پر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کرنا چاہیے، یہ کیا کہ آپ اس تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہوگا، حالانکہ یہ بڑے مقامات ہیں کہ بڑے مقام پر یہ فائز ہے، اس لیے فرشتوں نے فوراً ان کو ڈانٹ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اسی پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں قبول ہے، اب اس میں آپ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا اس سوال اور اس جواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے اور ویسا ہو کر رہے گا۔ اور پھر آپ کے گھرانے پر اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں کی ہیں اور آپ کا گھرانہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اہل البیت، اہل بیت، اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیے، اور ان کے ازواج مطہرات تو شامل ہی ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی کو شامل کرنا ہے تو
تو پھر کہا جاتا ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن ان کے گھر والوں کو کوئی اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بھی آپ کے گھر والوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل بیت ہو، تم گھر والی ہو۔ انہ حمید مجید، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بزرگی کو، بڑائی کو بیان کیا گیا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، پھر جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف اور ڈر، تو آئی اس کو خوشخبری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری پہنچا دی۔ جب انہیں خوشخبری ملی تو وہ ڈر ختم ہو گیا، اور جو ان کو پہلے ڈر تھا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، اب انہوں نے بتا دیا ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کو اس بات کی بشارت ہے۔ تو جب ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ڈر ختم ہو گیا۔ اب فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ جھگڑنے لگے قوم لوط کے حق میں، کہ قوم لوط کو انہوں نے کہا کہ اب تو ان کا آخری وقت ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس لیے ہم اب ان پر جو آنے والا عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آ رہا ہے اس کو نہیں ٹالا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور بہت سے مومن ہیں، بہت سی مومن عورتیں ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تم ان سب کو چھوڑ دو اور ان کو تباہ برباد نہ کرو، ان پر ہلاکت نہ لاؤ۔ لیکن اللہ کے فرشتوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امر اور فیصلہ ہو چکا، جب ہم عذاب لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے تو پھر واپس لوٹتے نہیں ہیں جب تک کہ اس کا فیصلہ کر نہ دیں، اس لیے آپ ایسا نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے، انتہائی شفقت کرنے والے تھے، اور انتہائی مہربان تھے، ان کی اس مہربانی کو اللہ نے ذکر فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، البتہ ابراہیم تحمل والے تھے، نرم دل تھے، اواہ اور آہ بھرنے والے تھے، یعنی غموں پر پریشان ہونے والے تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے کہ آپ نے جو دکھ درد ہیں ان کو اللہ کے سامنے ہی پیش کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے سارے القاب سے ان کو نوازا، اتنی ساری صفات ان کی بیان فرمائی، تحمل مزاج، نرم دل تھے، غموں پر آہ بھرنے والے تھے، ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، اتنی ساری صفات کے حامل تھے۔ اس لیے دوسروں کے درد اور دوسروں کی پریشانی، اس کے باوجود کہ وہ برائی میں مبتلا ہیں، حضرت انبیاء علیہ السلام کی انتہائی اعلیٰ شفقت ہے کہ وہ انسانیت کے لیے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب سے بچا دے اور سیدھے راستے پر لے آئے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ دو یہ خیال، انہ قد جاء امر ربک، وہ تو آ چکا ہے حکم آپ کے رب کا امر آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود، اور ان پر آتا ہے عذاب جو لٹایا نہیں جاتا، غیر مردود ہوتا ہے، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتے ہیں۔ جو عذاب ہم لے کر آئے ہیں اب اس نے نافذ ہونا ہے، اس میں آپ جو کیل کال کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو ہمیں روک رہے ہیں کہ آپ عذاب نہ لائیں بلکہ آپ ان کو تباہ و بربادی کی طرف نہ دھکیلیں، میں سمجھاؤں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھائیں گے، ان میں موجود ہیں اور ان میں بہت سے مومن ہیں، یہ تمام باتیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرمایا بچائیں گے، ان کا تو فیصلہ ہے ان کو بچائیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بچائیں گے۔ باقی دوسروں کے لیے جو فیصلہ عذاب کا اللہ نے صادر فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ اب ٹلنے والا نہیں ہے، یہ عذاب آ کر رہے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، رسول فرشتوں کو بھی کہتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی ہیں جو رسول ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی رسول ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ سِیَ بِہِمْ، غمگین ہوئے ان کے آنے سے، وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہو گیا ان کا دل۔
ذرا ویسے ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں محاورتاً دل مراد ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تنگی ہوتی ہے تو ہاتھ میں نہیں بلکہ دل کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، غم کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے تو دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اور تنگ ہوا ان کا دل، وقال ھذا یوم عصیب، اور بولے آج کا دن بڑا سخت دن ہے، یوم عصیب بہت سخت دن ہے جو میرے اوپر گزر رہا ہے۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف ان کا پتہ پوچھتے ہوئے جو لڑکے آ رہے ہیں، جو فرشتے انسانی شکل کے اندر، وہ انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی پرکشش ہیں اور تمام اچھائیاں ان میں موجود ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ انتہائی بری قوم ہے، وہ ان کے جو ہے ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے، اس لیے وہ اپنی خواہش اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جو ان کی طرف آئیں گے تو حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کو میرے سامنے نہ رسوا کریں، پھر مجھے بھی نہ تکلیف پہنچائیں۔ یہ تمام چیزیں سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہے ہیں اور انہیں نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتی ہوئی بے اختیار، ہر طرف سے امنڈ کر آگے غول کے غول حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کی طرف، اور یہ اپنی خواہش اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمانے لگے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور آگے سے کر رہے تھے برے کام، یعنی اس قوم کو نامعقول اور خلاف فطرت خواہش پورا کرنے کی جو عادت پڑی ہوئی تھی، کہاں ان کو چین سے بیٹھنے دے رہی تھی، اس لیے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور آ کر ان فرشتوں کی طرف جو ہے اپنے ہاتھ بڑھانے لگے اور یہ جو ہے کوشش کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے جو مہمان ہیں وہ ہمارے ہاتھ آ جائیں۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح کی کوشش کی کہ انہیں دور کر دیا جائے اور انہیں جو ہے ہٹا دیا جائے اور ان کو جو ہے مہمانوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ پیش فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ بیٹیاں یا تو آپ کی بیٹیاں تھیں جن کو آپ نے پیش فرمایا کہ یا اپنے سرداروں کو ان کے ساتھ نکاح کراؤ اور ایسے زندگی گزار لو، اور یا یہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں، ہر نبی قوم کا والد کے مرتبے پر ہوتا ہے، روحانی والد ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کرو تو پاکیزگی کی زندگی گزارو۔ یہ جو بد فطری ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، اس سے سارے کے سارے مسائل جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ فرمایا تو یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے۔ یعنی اگر تمہیں یہ حیا نہیں آتی کہ ان قوم کے اندر مہمان آئے ہیں، ان مہمانوں کو تکلیف پہنچانے کی حیا نہیں آتی، تو کم از کم یہ میرے مہمان ہیں تو میرے سامنے جو ہے تم ایسی حرکت نہ کرو، ایسی برائی نہ کرو۔ لیکن کہتے ہیں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا جب بے بسی کی اس عالم میں۔ فرمایا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک مرد بھی نہیں ہے جو نیک چلن ہو، سمجھدار ہو، بد دیانت نہ ہو، بد فطرت نہ ہو؟ ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے، کاش کہ کوئی ایک شخص ہو جو تمہیں اس بات کا پتہ بتائے کہ یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی بد فطری کی بات ہے، اور میرے مہمانوں کو میرے سامنے رسوا کر رہے ہو۔ گویا کہ اگر مہمان کو تکلیف پہنچائی جائے تو ایسے ہی ہے کہ مالک کو تکلیف پہنچائی جائے اور مالک کو رسوا کیا جائے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے تو جانتا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں ہے، ان میں ہمارا
کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھ کو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہماری بدفطری کے بارے میں آپ کو اس کا علم ہے، اتنی حجت تکرار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنا ناپاک ارادہ جو ہے وہ پورا کیے بغیر نہیں ہٹیں گے، نہیں ٹلیں گے، اس لیے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اور ہمیں اپنے برے ارادے پورے کرنے کا پورا موقع دے دو۔ قال، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، لو ان لی بکم قوتاً او آوی الی رکن شدید، کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور اور طاقت دی جاتی، میرے پاس طاقت ہوتی، یا جو ہے میں بیٹھتا کسی مستحکم پناہ گاہ میں، تو پھر میں تم سے بات کرتا، لیکن میں اس وقت تمہارے نرغے میں ہوں اور پریشان ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یرحم اللہ لوطاً، حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لقد کان یاوی الی رکن شدید، حالانکہ وہ تو ایک بڑے رکن شدید، ایک مستحکم پناہ گاہ میں پہلے سے محفوظ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے۔ ہر نبی اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، تو لوط علیہ السلام بھی اللہ کی پناہ میں تھے، لیکن انہوں نے ان کے سامنے ایک بشری تقاضے کے مطابق اپنی عاجزی کے اظہار کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن انہوں نے اپنی بشری تقاضے کے مطابق اپنی عاجزی کے اظہار کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب فرشتوں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ گت مکتھا ہو رہے ہیں، اس قدر حجت اور تکرار کر رہے ہیں، اس قدر بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ جو ہے بدفطرت لوگ، یہ برائی کرنے والے لوگ سر چڑھ رہے ہیں اور برائی میں اتنے دلیر ہو رہے ہیں، تو اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا، قالوا یا لوط، کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربک، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک یہ لوگ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ نکل جائیں رات کے ایک حصے میں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں یہاں سے ہجرت کر جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر واپس مڑ کر تو آپ میں سے کوئی شخص بھی نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ اس کی مرتکب ہوگی اور اس کو پکڑ لیا جائے گا، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، فرمایا اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ بھی اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یا کفر پر تھی، یا جو ہے کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی کفر پر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو ہے بے حیائی اور برائی کی سپورٹ کر رہی تھی، ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے افراد کو لے کر نکلے تو ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن اس نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عذاب نے پکڑ لیا اور جو ہے یہ بھی تباہ اور برباد ہوگی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا، یعنی جس عذاب کا وعدہ آپ کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کو یہ عذاب ملے گا، تو اس کو بھی وہ عذاب ملے گا۔ ان موعدہم الصبح، فرمایا ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، یعنی وعدہ کب ہوگا؟ صبح۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح نہیں ہے نزدیک؟ یعنی حضرت لوط علیہ السلام اس قدر پریشان تھے اور ظالموں کی ہلاکت کی خبر سن کر یہ کہہ رہے تھے کہ اب فرشتے آ چکے ہیں اور ان کو جلدی عذاب مل جائے، تو اب وہ فرما رہے تھے رات کے اتنا حصہ گزر گیا ہے تو صبح تو بہت دور ہے، اب ان کو جلدی عذاب ہو جائے، صبح سے پہلے ہی ان کو عذاب ہو جائے تاکہ یہ دنیا جو ہے اور یہ زمین پاک ہو جائے ان کے ناپاک وجود سے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صبح تو بہت قریب ہے، آپ پریشان نہیں ہو، صبح ان کی ہلاکت کا سب سامان ہو جائے گا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب پہنچا ہمارا حکم، ہمارا عذاب، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر ڈالی ہم نے اس بستی کو کر ڈالا، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا حصہ نیچے، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور اس پر ہم نے برسائے پتھر کنکر کے تہ بتے، لگاتار برس رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نیچے کا زمین
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نچلے حصے میں زمین کے اپنا پر ڈال کر اس زمین کو اوپر اٹھا کر اوپر سے پٹخ دیا، انہی کے اوپر اس زمین کو پٹخ دیا، کیونکہ یہ بھی الٹے کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الٹا عذاب عطا کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر سخت جو ہے پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور فرمایا کہ وہ پتھر تیبتے لگاتار جیسے اولے برستے ہیں اس طرح وہ برس جو پتھر تھے وہ لگاتار برس رہے تھے، جیسے اولے برستے ہیں ایسے وہ پتھر ان کے اوپر بار بار برس رہے تھے۔ مصومتاً عند ربک، فرمایا نشان زدہ تھے اپنے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نشان لگائے ہوئے تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ نشان کیا تھے؟ ان پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں آدمی کے سر میں لگے گا، یہ فلاں آدمی کے جسم میں لگے گا، وہ گولی کی طرح اس شخص کے سر میں لگ کے اس کو بسم کر دیتے تھے اور اس کو ختم کر دیتے تھے، جہاں بھی وہ پتھر لگتا تھا اس آدمی کو تباہ برباد کر دیتا تھا۔ فرمایا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور، یعنی جب یہ سفر پر نکلتے ہیں فلسطین کی طرف تو یہ راستے کے اندر انہی سے گزرتے ہیں، بحر مردار بحر میت جو ہے اسی سمندر کا جو حصہ ہے، اس کے پاس اس قوم کو عذاب دیا گیا، تو اب بھی وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ان پر سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ فرمایا کہ ظالموں سے کوئی جو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو دور نہیں کیا ہے، جب بھی کوئی ظلم کرے گا اور برائی کرے گا، بے حیائی کرے گا اور کفر کرے گا، شرک کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں گے، لیکن ڈھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت ضرور فرمائیں گے۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ آپ بھی اپنے راستے ٹھیک کر لیں، اگر ایسی فحاشی بے حیائی کے مرتکب ہوں گے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اور اسی طرح قوم کا بھی بتا دیا کہ اگر آپ نیکی پر زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور اگر آپ نے نیکی کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا اور بے حیائی، شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ سورۃ اعراف میں بھی اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا، پھر آگے بھی بہت سورۃ قصص کے اندر بھی اس کا حصہ بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو فرشتے بن کر آئے تھے وہی فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آگے اور ان کو عذاب سے دوچار کر دیا، اور بالآخر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے